کون کس کے قابو میں؟ آپ انصاف سے بتائیے. آپ کے اشارے پر ہاتھی چلتا ہے، ہاتھی اپنے سونڈ کے اشارے سے آپ کو نہیں چلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم اس کا چاہے کتنا بڑا ہو، عقل اس کے پاس نہیں. اور اللہ نے والیوم کے اعتبار سے اقتدار نہیں رکھا ہے، عقل کے اعتبار سے اقتدار رکھا ہے. اس لیے اسلام چونکہ آپ کو قرآن مجید کہتا ہے کہ عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت، غلبہ، سرفرازی، پاور، اقتدار، یہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کے بعد رسول کا حق ہے، رسول کے بعد صاحبان ایمان کا حق ہے. کیا بات ہے صاحب؟ قرآن کہتا ہے کہ اقتدار و پاور اس پوری مومنین کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، اور ساری دنیا مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ کیا قرآن کی آیت غلط ہو گئی؟ تو حضور قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان کا کنسپشن غلط ہو گیا ہے، ہمارا ایمان کا تصور غلط ہو گیا ہے. اگر ہمارے پاس وہ عقل ہوتی کہ جو مسلمان رسول دیکھنا چاہ رہے ہیں اور جس پر اسلام نے اتنا زور دیا، تو حضور جہاں عقل ہوتی ہے، جہاں سمجھ ہوتی ہے، وہیں غلبہ ہوتا ہے، وہیں طاقت ہوتی ہے، وہیں پاور ہوتا ہے، وہیں اقتدار. یہ عقل کی خصوصیت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو یہ ہمارے سفید رنگ کے حضرات ہیں، یہ دنیا پر اس لیے غالب ہیں کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس ہائیڈروجن بم ہے، ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے پاس میزائلس ہیں. ذرا سا آپ پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب یہ افریقہ میں جاتے تھے غلام بنانے کے لیے، 200 آدمیوں کا گلہ، انسانوں کا، بلیکس کا، آپ کو معلوم، اس سے بہتر معلوم ہوگا، اور ایک وائٹ، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خالی ایک چھڑی، وہ ہکاتا چلا جا رہا ہے. مطلب غور کیجیے کہ ایک آدمی 200 آدمیوں کو ہکاتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہاک نہیں. ارے وہ 200 پلٹ کے اس پر حملہ کر دے، اس کی چٹنی بن جائے. لیکن کیا بات ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں، اس کے پاس عقل ہے. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. وہ 200 کی تعداد میں ہوتا ہے مگر ایک پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. یہ ایک ہوتا ہے اور 200 کو نچاتا رہتا ہے اور چلاتا رہتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اگر آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور غلام بن کر رہنا نہیں چاہتے، بلکہ کم سے کم برابر کے اسٹیٹس پر آپ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مذہب اپنی صحیح شکل میں، اپنے کردار میں نافذ کرنا ہوگا. جس شے کو مذہب نے جہاں پر رکھا ہے اس کو وہیں پر آپ کو رکھنا ہوگا. اور اگر آپ مذہب کی چیزوں کو وہاں پر نہیں رکھیں گے جہاں پر اس نے رکھا ہے، تو پھر آپ بھی وہاں پر نہیں رہیں گے جہاں پر رہنا چاہتے ہیں. یہ بات 2-2-4 کی طرح سے بالکل آئی نہیں. اور دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ میں اس ممبر پر اپنی کوئی بات نہیں کہتا. دیکھیے میں دکھا دوں آپ کو میں یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اور صاحبان ایمان کے ساتھ اور مذہب والوں کے ساتھ جو روٹ کاز ہے پرابلم کا، وہ یہ نہیں ہے کہ مذہب کے کچھ اجزاء کم کر دیے جاتے ہیں یا مذہب کے کچھ اجزاء میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں روٹ کاز یہ نہیں ہے، بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے. فرماتے ہیں چیزیں اپنی اپنی جگہ سب رہتی ہیں، خالی جگہیں بدل جاتی ہیں، پرائرٹیز جو ہیں بدل جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کا سینس بدل جاتا ہے، اس کا مطلب و مفہوم بدل جاتا ہے. تو ہماری ساری پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی شے کو اس کی جگہ پر نہیں رکھتے ہیں مگر اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ساری عبادتوں کی جڑ اور بنیاد میں عقل ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے. اور اگر جڑ و بنیاد میں اس کی عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں ہے، فہم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ چیز تو ہے مگر اس کی بنیاد نہیں. اور بس کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یزید کے پاس کون سی شے تھی جس کی کمی تھی، اور حسین کے پاس کیا شے تھی، مگر یزید کے پاس ایک شے نہیں تھی. اسی کی وجہ سے وہ جنگ جیتنے کے باوجود ہار گیا. اور حسین کے پاس وہ چیز تھی جس کی بنا پر حسین قتل بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، مگر جنگ بھی نہیں جیتے. اور وہ کیا کہ اس کے پاس ڈیپتھ نہیں تھی، ان کے پاس ڈیپتھ تھی. اس کے پاس عقل نہیں تھی، ان کے پاس عقل تھا، عقل تھی. اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، ان کے پاس علم تھا. اسی لیے خیمہ ان کا جلا، لاش ان کی پامال ہوئی، اہل بیت ان کی اسیر ہوئی، مگر کامیابی کسے ملی؟ کامیابی ملی کو ملی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاں عقل ہوتی ہے، عقل کو کبھی جھکنا نہیں آتا، عقل کو کبھی جھکنا نہیں آتا. عقل جہاں ہوگی وہ جھکا دے گی. میں آپ کے سامنے مسائل کی منزل میں آ چکا ہوں، لیکن بس بات کو مجھے ختم کرنا ہے، آپ اندازہ کر لیں. ایک بہت بڑا کیپٹلسٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ارب پتی، ملٹی ملینر، اور ایک ذہین آدمی کو آپ لے آئیں
عقل مند انسان کو، انٹلیکچوئل کو، جس کو آج کل انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے، جب وہ اونچا اڑ رہا ہوگا، بہت اونچا اڑ رہا ہوگا، یہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کو لوگ کم سمجھیں، لیکن دو جملوں کا جو عدل بدل ہوگا، ذرا سی جو گفتگو ہوگی، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ عقل دولت کو دبا دے، اس کا سر جھکتا جا رہا ہے، اس کا سر اٹھتا جاتا ہے۔ یہ آپ نے آزمایا ہوگا۔ اس لیے کہ ذہانت انسان کو فوراً دوسرے کو احساس کمتری میں لے آتی ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں لے آتی ہے۔ تو عقل کی خصوصیت ہے کہ عقل جہاں ہو گئی ہے ہمیشہ اٹھ کر رہے گی، یہ کبھی نہیں دبے گی، دولت اور حکومت اس کے سامنے دب جائے گی۔ اور یہی منظر ہے کہ جو ہم کو درباری یزید میں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یزید کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، یزید کوئی معمولی راجا نہیں ہے، اپنے وقت کی سپر پاور ہے، جس کی تفصیل میں کلر سے دوہرانا نہیں ہے۔ اور یہ یزید اپنے تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے دربار سجا ہوا ہے، زردی کمر غلام کھڑے ہیں، 700 کرسیاں رکھی ہیں، گولڈن چیئرز، جس پر درباری لوگ بیٹھے ہیں، بہترین پردے پڑے ہیں، بہترین سامان ڈیکوریشن کا موجود ہے، معمولی سے معمولی آدمی بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، مگر جو خلاصہ کائنات ہیں وہ زمین پر کھڑے ہیں۔ زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، زین العابدین کے پہلو میں ڈیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاندار ہے، زینب کے سر کے بال کھلے ہوئے، بیوی کے سر بچا کر ہاتھ پٹے کے سے بندھے ہوئے، معصوم سکینہ اسے گلا بندھا ہوا ہے۔ عالم یہ ہے دربار یزید کا کہ یزید نے جب سکینہ کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ بچی کبھی اٹھتی ہے اور کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی خود بخود کھڑی ہو جاتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے۔ تو یزید نے ڈانٹ کر کہا کہ بیٹھتی کیوں نہیں ہے، بیٹھی رہو یا کھڑی ہو جاؤ۔ کہا کہ یزید میں مجبور ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میری گردن بندھی ہوئی ہے اور میرے ساتھ جو میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میری پتنی ہیں، ان کے بازو بندھے ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، ان کا قد بڑا ہے، نتیجہ یہ کہ جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو مجھے خود بخود کھڑا ہو جانا پڑتا ہے، اور جب وہ بیٹھتی ہے تو خود بخود مجھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کے سامنے منظر پیش کر رہا ہوں کہ دربار یزید ہے، دیکھ کر سیلانیاں، اور سامنے تشت طلا میں سر حسین کا ٹھپا رکھا ہوا ہے۔ اب اور جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں اس کو تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ بہت بڑی جسارت ہے، لیکن ایک ظلم جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ یزید کے ہاتھ میں ایک اسٹک ہے، ایک لکڑی ہے، اور اس سے بار بار وہ حسین کے لبوں پر اذیت۔ اب دیکھیے یہ زینب دیکھ رہی ہے سارا منظر، یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد زینب پر کیا گزر رہی ہوگی، آپ یہ دیکھیے کہ جو غیر تھے ان پر کیا گزری۔ زید بن ارقم اہل بیت کے وفادار نہیں تھے، صحابی تھے لیکن بات نہیں تھے وفادار، کوئی سی بات نہیں ہے۔ یہ زید ابن ارقم بوڑھے ہو گئے تھے اور دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ تو دیکھ سکے کہ سر حسین کڑھا ہوا یزید کے پاؤں کے پاس رکھا ہوا ہے، مگر جب یہ دیکھا کہ یزید لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا ہے، تو باوجود ہے کہ اہل بیت سے کوئی خاص ربط نہ رکھتے تھے، مرتبہ طور پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یزید اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، اس لیے کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول نے ہوٹوں کو چوم دے۔ اور یزید نے کہا کہ تم اگر بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے تو میں تمہیں قتل کا حکم دیتا، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ میں آپ سے انصاف کے نام پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زید ابن ارقم تو برداشت نہ کر سکیں اور زینب دیکھ رہی ہے۔ اب زینب منہ سے کچھ نہ کہے مگر زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حسین کے چاہنے والوں اور زینب کے فدائیوں آپ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم جب دیکھ کہ میرا مظلوم بھائی بعد شہادت بھی سے چین نہیں ہے اور اب اس کے لب و دندان سے گستاخی اور بے ادبی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں کتنا خطرناک منظر ہے، کتنا ہیبت ناک منظر ہے۔ ایک طرف ہے دولت، ایک طرف ہے جہالت، دوسری طرف ہے عقل، مگر عقل کے بازو بدھے ہیں، عقل کے سر کے اوپر ریزہ نہیں ہے، مگر اب جو خصوصیات ہے وہ باقی رہیں گی۔ یہ سارا منظر کب تک ہے؟ جب تک عقل اور دولت میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ اب یزید ایک مرتبہ اکڑ کر سر حسین کو دیکھتا ہے، بے کس سیدانیوں کا یہ منظر دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اکڑ کر شان امامت میں کچھ گستاخی کرتا ہے۔ تو شہزادی فرماتی ہے کہ کہتا ہے کہ زینب تم نے دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، یہ گویا کہ نمک پاشی کری جا رہی ہے زخم کے اوپر۔ شہزادی کیا فرماتی ہے؟ بس اب عقل کے غلبی کے منزل آگے فرماتی ہے کہ الحمدللہ الذی اکرم اولنا بالرسالہ وآخرنا بالشہادہ۔ خدا کا شکر، خدا دیکھیے بس اب اخلاقی سامنے کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے پہلے کو رسالت کے شرف سے اور آخر کو شہادت کے شرف سے نوازا۔ ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم اس پر فخر کر رہے ہیں
اس کے بعد فرماتی ہیں یزید یہ بتا دے کہ مسلمان تو تو ہے، اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو اللہ کو یہ کہنے کے لیے مجبور ہے، آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے مجبور ہے. اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان نہیں کہتا تب تو حکومت نکل جائے گا. پھانس لیا شہزادی کہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے نا تو آخرت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے تو اتنا بتا دے کہ جب میرے نانا تجھ سے سوال کریں گے میرے حسین نے کیا خطا کی تو جواب کیا گویا شہزادی دربار یزید میں یزید کو چیلنج کر رہی ہے کہ میرے بھائی کی خطا بتا دے. عصمت حسین کا ثبوت یزید کی زبانی ہو، یزید کا ثبوت. بس حضرت داران حسین اس کے بعد ابھی تک تو زینب اسیر تھی اور اب یزید اسیر ہو گیا. اب یزید کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی، اب یزید کے پیروں میں بیڑیاں پڑ گئیں. اس لیے کہ مرتبہ شہزادی گفتگو آگے بڑھی. آپ سمجھتے کتنا بڑا جو بادشاہ ہو اس کو اس کے بھرے ہوئے دربار میں اس نے کیا سوچا تھا کہ مجھے اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ شہزادی کی گفتگو خدا کی قسم یہاں سے شروع ہوتی کہ یزید یہ تو گردش فلک ہے کہ مجھے تجھ ایسے بدنصیب سے بات کرنے کا کے لیے مجبوری پڑ رہی. یعنی زینب یزید کے غرور کو اس طرح سے بچا رہی ہے کہ تو اس لائق میں نہیں کہ تجھ سے بات کرے، مگر کرے کیا تیرے دربار میں کھڑے. فرماتی کہ تو گردش فلک ہے کہ تجھ ایسے بدنصیب سے بدبخت سے بات کرنا پڑ رہی ہے. اور کیا فرماتی ہے کہ تو ادھر ادھر دیکھ کر پھول رہا ہے، اکڑ رہا ہے اپنے لشکر کے اوپر. فرماتی ہے کہ یزید سن لے میری پیشن گوئی، یہ تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، یہ شان و شوکت ختم ہو جائے گی، یہ لشکر تتر بتر ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی کے قتل کے بعد تیری گردن میں جو لعنت کا توق پڑا ہے صبح قیامت تک کوئی ہاتھ کھینچ نہ سکے. بھرے ہوئے دربار میں کسی بادشاہ ہے وقت کہنا ہے کہ تیری گردن میں لعنت کا توق پڑا ہوا قیامت تک کسی کو کھینچ نہ سکے گا. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ تو کیا عالم ہو، عالم یہ ہوا کہ پسینے میں شراب ہو گیا، اتنا ذلت اور رسوائی کا احساس ہوا. اور بس جب زینب نے شکے چھڑا دیے تو ایک مرتبہ رخ کیا زین العابدین کی طرف، اور امام نے بھی اسی انداز میں دو بدو جواب دیا. تو اس نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ سید سجاد کو قتل کر دیا جائے. امام نے فرمایا کہ اب القتل تو حد تو نہیں، اما علمت ان القتل لنا هذا والشهادة لنا کرامہ، کہ یزید تو بار بار ہمیں قتل کی دھمکی دیتا ہے. اشارہ کہ امام نے ان کٹے ہوئے سروں کی طرف کہا کہ کٹے ہوئے سر تیری نظروں کے سامنے کیا تجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ حق کے لیے جان دے دینا تو ہماری عادت ہے اور شہادت تو ہماری کرامت ہے، وہ کیا بار بار قتل سے دھمکاتا ہے. بس داران حسین نعمت آبی ختم ہو رہی ہے. اب منظر یہ ہے کہ جلاد چلا، تلوار کھینچی، زینب اپنی منزل سے اٹھی اور آنے کے بعد بیمار بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اپنی گردن زین العابدین کی گردن پرکھ دی اور کہا کہ یزید یہ کربلا نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن یہ یاد رکھ کہ میری گردن کو میرے بھتیجے کی گردن سے کوئی الگ نہیں کر سکتا. پہلے تیرے قاتل کے تلوار میری گردن سے گزرے گی تب میرے بھتیجے کی گردن تک پہنچے گی. اور ابھی زینب نے زین العابدین کی گردن پر گردن رکھی تھی کہ ایک حبشی کنیز اٹھی، پہچان گئے نا، اور اس نے زینب کو لپٹا کر اپنی گردن زینب کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ یہ بھی سن لے کہ جب تک میری گردن سے تلوار نہ گزر جائے گی میری شہزادی کی گردن سے گزر نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے تلوار ہے وہ گردنیں تین، نیچے زین العابدین کی گردن، اس کے اوپر زینب کی گردن ہماری شہزادی کی، اس کے اوپر فضہ کی گردن. عجب منظر دہشتناک دربار میں. ایک مرتبہ یزید نے شمر سے کہا کہ شمر آگے بڑھو، پہلے تازیانے مار مار کے اس حبشی کنیز کو زینب چھڑا دے. بس جیسے ہی فضا میں تازیانہ لہرایا ایک مرتبہ اس حبشی کنیز نے ان حبشی غلاموں کو دیکھا کہ یزید کے پسے پشت کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ تمہاری غیرت و حمیت کو کیا ہو گیا، میں تمہارے قبیلے کی ہوں، میں تازیانے کھاؤں تو تم دیکھو گے. انگاروں میں کوئی معاذ اللہ عباس اور اکبر نہ تھا، سب غلام تھے، مگر ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی عورت تازیانہ کھائے. تلواریں کھینچ کے یزید کے سامنے آ گئے، کہا پہلے ہمارے تیرے درمیان جنگ ہوگی پھر ہمارے قبیلے کی عورت کو تازیانہ لگے گا. یزید ڈر گیا، شمر کو روک دیا گیا. بس اب زینب سے صبر نہ ہوا، ایک مرتبہ کربلا کو رو گیا، کہا غیرت دار بھیا کیا کربلا میں آرام کر رہے ہو، آؤ دربار میں آ کر یہ منظر دیکھو. ایک کنیز کے بچانے والے اتنے کھڑے ہو گئے اور تمہاری بہن کربلا سے لے کر شام تازیانے کھاتی چلی جا رہی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم